من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امام الزمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ امام زمان علیہ السلام کی دعا کو سرنامہ بنایا گیا۔ عنوان جو بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے رکھا گیا وہ ہے مقدس رشتے۔ مقدس رشتے اور ہمارا انداز گفتگو۔ حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کیا بلکہ ہر زمانے میں مقدس رشتے رہے ہیں اور ہر زمانے میں انداز گفتگو کو اہمیت دی گئی ہے۔ لہٰذا پہلے امام کی جو دعا کہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین کے پالنے والے اصلاح فرما دے، کل فاسدین کا جتنا بھی فساد ہم میں پایا جاتا ہے، جتنا بھی فساد کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، لیکن میں اور آپ اپنے فساد کو فساد ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اندر غلطیاں موجود ہیں، لیکن اب ہم اپنی غلطیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہم ان کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فساد ہماری ذات میں ہے، لیکن وہ فساد کیونکہ عادت بن چکا ہے، لہٰذا اب وہ فساد محسوس نہیں ہوتا ہے۔ جس کے تحت ہمارے جتنے بھی مقدس رشتے ہیں، ان مقدس رشتوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور جن کو تقدس کا یعنی جن کو احترام کرنا ہے، ان کو بھی نہیں معلوم کہ آگے ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے، یا کس طریقے سے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہے۔ مثلا میرے اور آپ کے ہاں جب میں اور آپ نے ہوش سنبھالا ہے تو ہوش سنبھالتے ہی جن الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا ماں باپ کے لیے، یعنی یہیں سے تو زندگی شروع ہوتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس ان الفاظ کو انتخاب نہیں کیا گیا۔ میرے اور آپ کے پاس والدین کو پکارنے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا، ان الفاظ میں ہے امی اور ابا۔ جاؤ امی کے پاس چلے جاؤ، جاؤ ابا بلا رہے ہیں، ابا کی گودی میں چلے جاؤ۔ صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے نا بچوں؟ امی ہیں، لفظ پاپا ہے، پاپا کے پاس چلے جاؤ، جاؤ پاپا بلا رہے ہیں تمہیں۔ صحیح ہے؟ اب ہم نے اور آپ نے، جیسے میں خود بھی شامل ہوں، ہم نے جو بچپن میں جو لفظ سیکھا وہ پپا کا سنا۔ اب اس زمانے میں لفظ پپا جو ہوگا وہ یقیناً اس زمانے کا ماڈرن ترین لفظ ہوگا، لہٰذا انتخاب کرنے والوں نے بھی اسی چیز کا انتخاب کیا کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو اور خاندان میں کوئی استعمال نہ کرتا ہو۔ جیسے میرے اور آپ کے پاس بھی اس وقت ایسا ہی ہے سلسلہ کہ ایسا کوئی نام مولانا صاحب تجویز کریں جو کسی کا نہ ہو۔ بھائی کسی کا نہ ہو، اس کا نام مطلب ہے کہ بہترین نام ابلیس ہے، ابلیس کوئی نہیں رکھتا۔ کوئی ایسا نام بتائیے جو کوئی بھی نہ رکھے لیکن قرآن میں بھی ہو، کہ شیطان۔ لفظ شیطان بہت اچھا ہے، اس کو لے لیجئے، اور کتنا مقدس نام ہے لفظ شیطان یا لفظ ابلیس، کہ اگر قرآن میں ہو تو بغیر وضو ہاتھ لگانا بھی
حرام ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں حرام ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا مقدس لفظ ہوگا؟ کہ قرآن مجید کا حرف ہے، لیکن انتخاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کو میں اور آپ انتخاب نہیں کر سکتے ہیں. اب میرے اور آپ کے ہاں اس وقت جناب علی لفظ، یعنی اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام علی رکھا گیا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام الیانا رکھ دیا گیا ہے، علی سے متعلق. بھئی علی سے میچ ہونا چاہیے اس کو. اب لفظ الیانا ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے، یا اس کا کیا معنی بنتا ہے، یا کوئی بھی معنی نہیں بنتا ہے، لیکن وہ ہے، ہمیں میچنگ کا شوق ہے. تو جب کہ اسلام میں جب ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جب انتخاب کیا جاتا ہے الفاظ کا والدین کے لیے، تو مادر گرامی، لفظ مادر گرامی وہاں استعمال ہوتا ہے. یا باپ کے لیے بھی اگر کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو بابا جان، بابا کے ساتھ خالی بابا نہیں، بابا کے ساتھ لفظ جان کا بھی انتخاب ہو رہا ہے، بابا جان، تاکہ جس وقت بھی یہ بچہ اپنے باپ کو پکارے، اپنے باپ کو آواز دے، تو لفظ بابا جان سے انتخاب کرے، تاکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب اس بچے کو غصہ آئے، غصہ تو آئے گا ایسے، تو جب بھی یہ لفظ غصے میں اگر بابا کی طرف مخاطب ہوگا، اب ہمارے ہاں کیا ہے، ابا ایسے ابا ویسے، ابا کو آنے دو، دیکھو میں ابا کا کیا کرتا ہوں آج، ابا کا علاج میرے پاس ہے. اگر اس طرح کا کوئی لفظ اولاد استعمال کر رہی ہے باپ کے سلسلے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بولتے وقت بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ابا ہے نا، ابا کو آنے دو، دیکھو میں آج ابا کی کیسے خبر لیتا ہوں. ابا نے پورے گھر کا ماحول بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ. یعنی جب اس طریقے کا نظام آ جاتا ہے کہ یہ سارے الفاظ کے کھیل ہو رہے ہیں. لیکن جب وہ کہے کہ بابا جان، تو یہ خود بھی تھوڑی دیر کے لیے احساس کرے گا کہ بابا جان، لفظ بابا جان کہہ رہا ہے، اور ایک طرف کہہ رہا ہے بابا جان کو آنے دو، آج میں دماغ درست کروں گا ان کے. نہیں، یہ لفظ خود بخود اس کو انکساری پیدا کر رہا ہے اس کی طبیعت میں. لفظ بابا جان، جس پر بھی خالی بابا بھی مناسب نہیں ہے، بابا کے ساتھ بھی جان کا ہونا ضروری آ رہا ہے، تاکہ جس پر یہ لفظ الفاظ اس کی زبان پر آئیں گے تو لا محالہ یہ اس کے دل میں عشق، اس کے دل میں میری بات سمجھ آ رہی ہے بڑوں کی؟ میں بڑوں سے پوچھ رہا ہوں جناب علی. بچے تو سارے سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بچوں کو سارا نظام سمجھتا ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل، کیونکہ یہ بچے ہی وسیلہ ہیں اس وقت. یہ تمام جتنے بھی دروس ہیں، جتنی بھی نشست ہوتی ہے یہاں پر ہفتہ وار جتنی بھی نشست ہے، اس میں ہدف بچے ہیں. لہذا یہ بچے وسیلہ بن گئے اس وقت بڑوں کے لیے، نہ کہ بڑے وسیلہ بنے بچوں کے لیے. اب یہ سارے بچے جو ہیں یہ وسیلہ بن رہے ہیں بڑوں کے لیے. تو ممکن ہے کہ بچے جو ہیں نشانے پر ہوں یا بچے مخاطب ہوں گے، لیکن نشانہ آپ لوگ بن جائیں، بڑوں کی طرف بات چلی جائے. لہذا جن الفاظ کا انتخاب کیا جا رہا ہے، بات ہو رہی ہے نا مقدس رشتے، دادا تو کہا دادا جان، نانی کا نانی جان. لفظ جان کو اگر استعمال کر لیا جائے اس میں تو آگے کے معاملات اور اچھے ہو جاتے ہیں. چچا جان. اب ہمیں دہلی کے جناب علی، دہلی کی جو زبان ہے اس میں اب ہمیں نہیں معلوم کہ دہلی کی زبان کیا تھی یا کس نوعیت کی تھی، کیونکہ کبھی دہلی دیکھا نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ دہلی کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے اس طرح کا. لیکن جناب علی ہم نے اپنے بچوں کو چاچا جاؤ، چاچا کے پاس چلے جاؤ.
جب یہی لفظ چاچا ہم نے دوسروں کے لیے استعمال کیا، اپنے مہمانوں کے لیے، جاؤ چاچا آئیں ان کو جا کے سلام کرو، وہ ناراض ہو گئے. یہ کیا آپ نے بولا چاچا چاچا؟ کہ چچا جان، چچا جان سکھائیے انہیں آپ. ہم نے جاؤ بھائی یہ چچا جان ہے، باقی جتنے وہ چاچا ہیں. باقی جتنے آئیں گے وہ سارے چاچا ہیں. یہ جب بھی آئیں گے ان کو پہچان لو اچھی طرح سے، ان کی شکل کو. اب دیکھ کر اب وہ بتاتا ہے بچہ جناب علی دروازے پہ جانے کے بعد، چاچا آئے کہ چچا جان آئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ جو ہیں انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، اور ان کی محبتوں میں کتنا جناب علی ساری محبتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. چچی، چچی کی ذات چچی جان، لفظ چچی جان اگر چلا جاتا ہے اس کو آگے سے لفظ اور مزید اس میں طاقت ڈال دی جاتی ہے ان الفاظ میں، تو آگے کا نظام اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ مقدس رشتے جو ہیں یہ سارے مقدس رشتے ہیں. چچا کا مقدس رشتہ ہے، تایا کا مقدس رشتہ ہے، نانا نانی، ماموں جان. دیکھیں ماموں جان میں کتنا پیار ہے. لفظ ماموں، خالی ماموں بولیے اور ایک دفعہ کہ نہیں ماموں جان آئے ہیں، دیکھیں دونوں میں بڑا فرق آ رہا ہے. ایسے شریک حیات کے لیے، شوہر کے لیے، بھائی کے لیے، بڑے بھائی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اب دیکھیں حدیث قصہ، حدیث قصہ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث قصہ کی جانب شاید ہم نے اور آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں کی ہے ان کے الفاظ پر، کہ حدیث قصہ میں کتنا اخلاق سکھایا گیا ہے. حدیث قصہ بہترین درس اخلاق ہے. اگر کوئی صاحب مجھے یہاں بھی حدیث قصہ کی کتاب اگر اٹھا کر دیں مجھے، تو 2-3 الفاظ میں اس میں سے آپ کو نکال کر دوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جناب حدیث قصہ کیا کیا چیز، کیا کیا الفاظ اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، کیا ادب اور احترام کی منزل وہاں پر بیان کی گئی ہے، کہ کس طریقے سے بچہ، یعنی پورا ایک اخلاقی پہلو چل رہا ہے اس کے اندر. لیکن ہم نے کبھی اور آپ نے کبھی اس میں تلاش اس نوعیت سے نہیں کیا. ہم نے حدیث قصہ کو جب بھی انتخاب کیا اپنی مصیبت کے لیے کیا، کہ ہم پر کوئی مصیبت پڑ گئی ہے ہمیں حدیث قصہ پڑھنی چاہیے، ہمارا کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے ہمیں حدیث قصہ پڑھ لینی چاہیے، ہمارا کوئی خوشی کا موقع ہے بس ہمیں حدیث قصہ پڑھ لینی چاہیے. پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کے معانی کی جانب متوجہ نہیں ہوئے ہیں. اگر ذرا سا بھی حدیث قصہ کے معانی کی جانب متوجہ ہو جاتے میں اور آپ، یقین مانیے کہیں سے کہیں نظام پہنچ جاتا. اخلاق کا دائرہ جو تھا ہمارا بہت زیادہ بلند ہو جاتا، بہت زیادہ ہم آگے تک بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر. کہہ دیجیے کہ پہلا درس کیا ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے اور سلام علیک ان کا ہو گیا ہے، اور اس سلام علیک کے بعد جناب علی جتنا بھی نظام آپ کا چلتا رہتا ہے اس سلام علیک میں چلے جائیے. دیکھیے جناب کتنے پیارے الفاظ اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں کہ ساری حدیث کو نقل کیا گیا. کہتے ہیں کہ آنے والا آیا اور اس نے آ کے سلام کیا. آیا مقدس رشتے کو سلام ہے یا نہیں ہے؟ بچوں آج جب آپ نے گھر جانا ہے تو گھر جاتے ہی یہ نہیں کہنا ہے کہ کیا کھانے میں پکا ہے، کیونکہ اب تم جیسے جاؤ گے کھانے کا وقت ہوگا یقیناً، اور آج جب گھر پہنچو گے تو روزانہ کی نسبت تمہیں دیر ہو جائے گی آج گھر پہنچنے میں، کیونکہ تم ظہر سے آئے ہوئے ہو، ظہر کے بعد ہی یقیناً گھروں میں کھانا ہوتا ہے. گھر میں جاتے ہی جناب علی پتہ چلا آپ نے چپل ایک طرف اتارے، ہاں بہت بھوک لگی ہے، کھانا کیا پکا ہے کھانے میں. نہیں، آج گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ سلام کرنا ہے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جا کر ماں کو لپٹ جانا ہے. لپٹنا ہے، آج ماں کو لپٹنے کا دن ہے، آج بابا کو لپٹنے کا دن ہے. لپٹ جاؤ جا کر، بہن ہے بہن کو جا کے لپٹ جاؤ، بھائی ہے بھائی کو جا کے لپٹ جاؤ، گھر میں دادی موجود ہیں دادا موجود ہیں، لپٹ جاؤ کچھ دیر کے لیے، مت چھوڑو ان کو. سلام کرنے کے بعد ان کے پاس بس بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، کھانا وانی کی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کیا پکا ہے. آج جب یہاں سے جاؤ گے تو یہ گھر والے پوچھیں گے کیا ہوا بھائی، کہاں سے آ رہے ہو، خیر تو ہے، آج بڑی محبت ہے. اور بڑوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب گھر جائیں
تو شریک حیات کو جا کے ذرا ایک گرم جوشی سے سلام کریں، کر کے تو دیکھیے ہوتا کیا ہے، نہ شرمائیں۔ یہ مقدس رشتے ہیں۔ کیا بیوی بھی مقدس رشتہ کا؟ ارے بھائی اس سے بڑھ کر مقدس رشتہ اور کون ہوگا کہ جس نے زمانے کی حرام کاری سے بچا لیا ہے۔ یہ نہ ہوتی، یہ زوجہ نہ ہوتی، انسان حرام میں مبتلا ہوتا یا نہ ہوتا؟ آج جن کے پاس نہیں ہے پوچھو وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یعنی بدنصیب ہیں وہ والدین جو اچھے سے اعلیٰ کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ اعلیٰ آئے گا تو رشتہ کریں گے، والسلام۔ جبکہ چھٹے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی وجل فرجا اجمعین۔ مولا تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین باپ وہ ہے جو جس کے گھر میں بیٹی کا پہلا رشتہ آئے اور پہلے رشتے کی بنیاد تقوی و پرہیزگاری ہو۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ کتنا کماتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا گیا۔ واللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے خاندانوں میں شادیاں کی گئی ہیں ابھی وہ طلاق لے کر گھر بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ لڑکی بھی طلاق لے کر بیٹھ گئی ہے، لڑکے نے بھی طلاق دینے کو ہی عافیت جانا گا نہیں بھائی بہت زیادہ ہائی فائی تھے، ان کا دماغ اتنا زیادہ تھا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں، ان کا ہمارے ساتھ گزارا نہیں۔ لیکن یہی اگر منزلت تقوی اور پرہیزگاری میں لے لی جاتی، دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے پرہیزگاری کا باعث بن جائیں، یہ مقدس رشتے ہیں۔ لیکن جس مقدس رشتے کی بنیاد دنیا ہو، دنیا داری ہو، مقدس رشتے اور دنیا داری، تو پھر وہ مقدس رشتے مقدس نہیں رہتے۔ ہم ان کو مقدس سمجھ تو رہے ہیں لیکن وہ مقدس نہیں رہتے ہیں۔ لہذا پہلی بنیاد جو آ رہی ہے جناب علی والدین کے لیے وہ یہی آ رہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے یہ اپنے چار دیواری میں چلے جائیں، جتنا جلد ہو سکے یہ اپنی چار دیواری میں چلے جائیں۔ باقی یہ کہ دونوں طرف سے، دونوں خاندانوں کی جانب سے صبر کی تلقین ہے۔ نہ ماں باپ بیٹے کی زندگی میں مداخلت کریں، نہ ماں باپ بیٹی کی زندگی میں مداخلت کریں۔ اگر یہ دونوں گھروں کے والدین ایک دوسرے کے اولادوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ایسے گھر برباد ہو جایا کرتے ہیں، اور ہو رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے یہاں جتنا سارا نظام ہے وہ سارا ہو رہا ہے۔ میاں بیوی اگر آپس میں خوش و خرم ہیں ان کو خوش رہنے دیجئے، وہ جیسے بھی گزارا کر رہے ہیں۔ اگر شوہر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا، یہ مقدس رشتہ ہے، اگر شوہر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جورو کا غلام۔ یہ جس لفظ کا آپ نے انتخاب کیا ہے جورو کا غلام، یا آپ نے انتخاب کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے انتخاب کیا تھا۔ یہ تو صاحب بس اب بیوی کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ صاحب میں کل گیا تھا بچے کو ملنے کے لیے، دیکھا وہ سب کپڑے پھیلا رہے تھے الکنی پر۔ صحیح، یہ مردانگی ہے؟ جی ہاں یہی مردانگی ہے، یقین مانیے۔ مولا علی گھر کے کاموں میں جناب سیدہ کے ہاتھ بٹایا کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مولا کائنات جب رسول اسلام گئے ہیں گھر میں جناب زہرا کو ملنے کے لیے تو امیر المومنین کو انہوں نے دال بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ دال میں سے، چاول میں سے کنکر نکال کے الگ رکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کو یہ چاہیے تھا نا، یا اگر جناب امیر المومنین کے والد ہوتے اور یہ گھر میں جا کر کہتے کہ امیر المومنین اوے علی تم یہ کیا کام کر، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ علی جس ہاتھ میں ذوالفقار ہو اس ہاتھ میں دال بننا کچھ زیب، کیا خیال ہے جناب؟ ذوالفقار والے ہاتھوں میں دال چاول کو بنا جا رہا، کبھی سوچا ہے اس طریقے سے؟ ہم نے نہیں سوچا ہے، لہذا وہ مقدس رشتہ مقدس نہیں رہا ہے۔ ہم توجہ نہیں دے سکے ہیں مقدس رشتے کی جانب۔ کہتے ہیں سارا نظام کہاں سے چل رہا تھا کہ جناب زہرا کے دروازے پر
دستک ہوئی اور جناب زہرا اپنے دروازے پر پہنچی ہو جانے کے بعد جب دیکھا کہ کون آیا میرے دروازے پر، کہا کہ میرے بابا میرے دروازے پر موجود تھے، بابا جان اپنے دروازے پر آ رہے ہیں، بیٹی کا ہی تو دروازہ ہے، سلام علیک ہو رہا ہے، انہوں نے سلام کیا ہے، یہ سلام کر رہے ہیں جناب علی۔ کہتے ہیں یہ کہاں سے جناب علی آتے ہیں؟ قال سمعت فاطمہ انا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمۃ۔ باپ نے بیٹی کو سلام کیا ہے اور آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بیٹی مجھے سلام کرے؟ کہ صاحب میں گھر گیا تھا بیٹی کو ملنے کے لیے، صاحب بتاؤ داماد ہمارا احترام کہاں سے کریں گے؟ بیٹی تک نے تو سلام نہیں کیا۔ ہم گئے تھے بیٹی کو ملنے کے لیے، بیٹی نے ہم کو سلام نہیں، آپ کو بیٹی کو سلام کرنا ہے، معاف کیجئے گا۔ آپ کے لیے مقدس رشتہ باپ بن کر جانا ہے یا بیٹی کا مقدس رشتہ ہے آپ کے لیے؟ آپ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوں گے یا بیٹی آپ کے احترام میں کھڑی ہوگی؟ آپ نے، کیونکہ میں نے اور آپ نے نظام کو الٹا لے لیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں بیٹی ہمارے ابا آ گئے یہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ رسول کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ، یہ مقدس رشتہ ہے۔ آیا باپ کا مقدس رشتہ ہے کہ بیٹی کا مقدس رشتہ ہے؟ کہتے ہیں دونوں مقدس رشتے ہیں، کہ نہیں دونوں میں وزن کس کا زیادہ ہے؟ دونوں کو ہم ترازو میں رکھ رہے ہیں، وزن کس کا زیادہ ہے؟ باپ کا مقام زیادہ ہے کہ بیٹی کا زیادہ ہے؟ کہا بیٹی کا زیادہ ہے۔ کہا کتنا زیادہ ہے؟ کہا بیٹی کا اتنا زیادہ ہے کہ بیٹی آ گئی ہے تو باپ احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ واجل فراج مجمع۔ اب بتائیے کیا میں نے اور آپ نے حدیث قصہ سے کیا یہ والی بات سیکھی؟ حدیث قصہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن عمل کہاں سے کریں؟ متوجہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے نہیں، وہ تو جناب زہرا تھیں۔ بھائی رسول اللہ جناب زہرا کو جو اتنی اہمیت دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہر باپ اپنی بیٹی کو اہمیت دے، ہر باپ اپنی بیٹی کو اہمیت دے، ہر باپ اپنی بیٹی کو عزت دے۔ جو رسول کی سیرت ہے وہ ہماری سیرت ہونی چاہیے، جو رسول کی پیروی ہم کر رہے ہیں نا، پیروکار کر رہے ہیں۔ علی کا طرز زندگی، جی میں آپ کی زبان سے سننا چاہ رہا ہوں یہ والا لفظ ذرا سا۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ سورہ جمعہ کا جو خطبہ ہے، جب جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہوں امام جمعہ، بہتر ہے کہ سورہ منافقون کا اردو ترجمہ پڑھ کر سنائیں، مجمع کو سورہ منافقون کا اردو میں ترجمہ کر کے سنائیں کہ صاحب ابھی ہم یہ والا سورہ پڑھنے جا رہے ہیں، ذرا یہ سن تو لو تذکرہ کیا ہو رہا ہے اس میں۔ جب سورہ منافقون سنیں گے، اردو ترجمہ اس کا سنیں گے، ممکن ہے کہ مجھ جیسا آدمی بھی، میں بھی گریبان میں منہ دے کر اپنا منہ چھپا کے بیٹھ جاؤں گا کہ جو کچھ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں جمعے کے دن، اس میں سے اکثر چیزیں خود میرے اوپر، میں ان پر مکمل اترتا ہوں۔ اس منافقت میں سے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو میرے اندر کم ہو۔ جو اپنی ذات میں منافقت رکھتا ہو، جو اپنے اوپر اپنے نفس کے ساتھ منافقت رکھتا ہو، وہ آگے دوسروں کے ساتھ کیا نظام لے کر چلے گا؟ کہا یہاں پر بھی یہی تھا، ضروری تھا کہ حدیث قصہ کو جب پڑھ لیا جائے تو آپ ذرا سا دیکھ لیتے کہ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، لانے کے بعد جناب زہرا پر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا فاطمۃ، فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی۔ بس یہاں پہ سلام جواب، آپس میں سلام جواب ہو رہا ہے۔ یہاں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مقدس رشتوں کے ساتھ، اور بیٹی تم خیریت سے ہو، سلام ولام کچھ نہیں۔ گھر میں جا کے کوئی اب سلام نہیں کر رہا۔ اب میری اور آپ کی عادت کیا ہو؟ اور بھائی ایسے اشارہ، اور بھائی سب ٹھیک ہے نا، معاملہ صحیح چل رہا ہے؟ آپ نے ایسے بھی ہاتھ اٹھا لیا، بس یہ میرا اور آپ کا معاشرتی سلام ہو گیا ہے۔ اگر اس طریقے کا اشارہ کر کے سلام کر لیا تو معاف کیجیے گا، یہ سلامتی نہیں ہے۔ سلامتی کے لیے اسی لفظ کا انتخاب کیا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی رحمتیں ہوں۔ جب دونوں طرف سے دعا کا تبادلہ ہوگا تو آنے والے اوقات میں برکتیں ہوں گی۔ اب جتنی دیر بھی ہم اور آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے، وہ ساری کی ساری رحمتیں، برکتیں مجھے اور آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو پتہ چلا کہ مقدس رشتوں کے لیے مقدس الفاظ کا ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مقدس رشتوں کو ملتے وقت، جس وقت آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو واقعاً ایک گرم جوشی ہونی چاہیے۔ اور میں اور آپ اس وقت کیونکہ اتنی زیادہ آرٹیفیشل لائف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بناوٹی زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ اب ہم وہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت اور اظہار محبت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اظہار محبت نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے ایک باپ کو اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہیے، یا ایک بیٹا اپنے باپ کو گرم جوشی سے گلے لگا لے اور چھوڑے ہی نہ، تو یہ پتہ چلتا ہے یہ اظہار محبت ہے۔ لے با ایک ہلکا سا ہاتھ ملا کے، ایک ہلکا سا گلے مل کر جائے، غیروں کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، اور بھائی سب سے یہاں ایسے، یہ نظام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جتنا بناوٹی کھانا کھاؤ گے، برگر ہے نا، برگر، یہ کوئی اصل غذا ہے؟ پیزا کھانے کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ اندر سے جناب علی محبتوں کی لہریں اٹھیں۔ پیزا کھانے کے بعد یا برگر کھانے کے بعد جناب علی وہ اندر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے انہوں نے چاہا ہے۔ کہا یہ اندر کا نظام کب چلے گا؟ جب وہ ماں کے ہاتھوں سے گوندا ہوا آٹا، اس کی محبتیں ہیں اس کے اندر، جو گوندا جا رہا ہے، یہ آٹا نہیں گوندا جا رہا ہے، یہ محبتوں کو گوندا جا رہا ہے۔ سمجھے بات کو؟ جب محبتوں کو گوندا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی محبتیں اس انداز سے کہ جب ماں نے اس مقدس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے باوضو ہو کر ذکر خدا اپنی زبان پہ جاری کرتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے، سبحان اللہ کہتے ہوئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح جاری رہے۔ میری ماں، اے میری بیٹی، میں آپ سے مخاطب ہوں، للہ خدا را، آپ کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے۔ آپ نے جو گوند کر ہمیں کھلا دیا، ہمیں کیا معلوم کہ یہ باوضو تھا کہ بے وضو تھا۔ اگر باوضو ہے تو اس کا اثر پوری اولاد میں سرایت کر جائے گا۔ اگر باوضو ہے یہ سرایت کر جائے گا، اور اگر باوضو نہیں ہے، غیبتیں کرتے ہوئے گوندا جا رہا ہے۔ آٹا تو گوند رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ بات بھی ہو رہی تھی، بیٹی سے بات ہو رہی تھی، دیکھو آج تمہاری چاچی آئی تھی، دیکھو آج کیا کر کے چلی گئی، دے مار 4.5، یہ تمہاری خالہ آئی تھی آج گھر میں، دیکھو یہ فلاں چیز اٹھا کے لے گئی، پوچھتی تک تو نہیں ہے، دے آٹا گوند رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پریکٹیکل لائف میں جا کر دیکھیے، یہ سارے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے ہانڈی میں، اگر چلایا بھی جا رہا ہے۔ ہاں یہ مرحومہ ساس جو تھی نا، بس وہ جلا دیا کرتے تھی کھانا، اور دیکھو آج ہم بھی تو پکا رہے ہیں۔ اتنا گھی بھر دیا کرتی تھیں، گھی بنائے سادنا بڑی بہو کا نام، گھی بنائے سادنا، پرانی مثالیں تھیں جناب۔ اب ہم نے بڑوں سے سنا تھا گھی بنائے سادنا، کیا مطلب کہ بھئی گھی کا سارا کمال گھی کا ہے، سارے ذائقے گھی کے ہیں، بڑی بہو کا ایسے ہی نام ہو رہا ہے، ڈالڈا کا کمال ہے، دیسی گھی کا کمال ہے، بہو کا کوئی بھی اس میں کمال نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ تھا کہ جس نے گھر کی 4 دیواری کو رحمتوں سے نکال کر، اس میں تعریف نہیں کریں گے بہو نے اتنا اچھا بنایا ہے، اس کی محبتیں، اس کا خلوص ہے، میری بیٹی سلامت رہنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں کتنی محبت سے تم نے کھانا۔ بیٹی جو کھلاتی ہو نا، اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ بولیے 2 لفظ بولیں۔ اگر 2 لفظ آپ نے اپنی بہو کے لیے کہہ دیے، اور بہو کو بہو نہیں کہہ رہے ہیں، بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، میری بیٹی، اور جب بیٹی آ گئی ہے گھر کے اندر، اسے بہو بنا لیا ہے، بیٹی کو بہو کی طرح سے کرے نا معاملے کو،
بس زیادہ مداخلت نہ کیا کرو، آئی ہو نا اپنا کام کرو چلی جاؤ، ہمارے گھر کے معاملے میں مداخلت نہ کرو، ہماری چار دیواری میں ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی کے احکامات چلیں گے۔ کیا خیال ہے جناب؟ کوئی ہے گردن ہلانے والا؟ ابھی تو گردن میں سریا آ گیا ہے، نہ اگلے چین نہ نگلے چین۔ ابھی کیا کریں جناب؟ ہم نے تو یہ کہا نہیں، بیٹی آئے گی تو فیصلہ ہوگا۔ بابا بیٹی اب بیٹی نہیں رہی ہے، بیٹی اب اس گھر کی بیٹی ہے، ایک گئی ہے اور ایک ہمارے گھر میں آ گئی ہے، جو ہمارے گھر میں آئی ہے اسی کے مقام پر آئی ہے، یہ اسی جانے والے کے مقام پر آئی ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ وہ آئے گی تو نظام چلے گا، اب یہ کہیں گے نہیں یہ آ گئی ہے، جو یہ کہے گی وہ ہوگا۔ بیٹی اپنے گھر کی باتیں یہاں آ کر نہ کیا کرو، بیٹی تمہارا گھر اب وہ ہے، تمہیں وہ کیسے لے کر چلنا ہے، کیسے انہیں سنبھالنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھر کے معاملات میں اب تمہارا مداخلت نہیں ہوگی۔ اگر ایسے ایک نظام چل گیا ہے، کیا بہترین جناب، یہ رسول اللہ کی ایک زندگی ہے۔ جناب زارا کی شادی ہو چکی ہے، وہ شادی شدہ ہیں، لیکن قیمتی ترین مال بیٹی کے گھر رکھوایا ہے۔ چادر یمانی کہاں تھی؟ اب بھائی رسول کے اپنے گھر ہونی چاہیے تھی کہ یہاں ہو؟ بیٹی میری جو چادر یمانی آپ کے پاس ہے ذرا لے کر تو آئیے، مجھے کچھ ٹھنڈ کا احساس سا ہو رہا ہے۔ وہ جناب علی گئیں، چادر یمانی لے کر آئیں، لانے کے بعد رسول اسلام کو پہنائی۔ پھر خود جناب سیدہ یہ ساری روایت کو نقل فرما رہی ہیں، کہتے ہیں بس جیسے میں نے اپنے بابا جان کو رسول اسلام کو چادر یمانی پہنائی ہے، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے درخشاں ہو گیا۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کا کس طریقے سے تعین کیا جا رہا ہے، انتخاب کیا جا رہا ہے۔ 14ویں کا چاند اپنے بابا کے لیے استعمال کر رہی ہیں کہ میرے بابا کے آنے سے میرے بابا کے چہرے پر کتنی، یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہی ہیں، آنے والے کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ جب تمہارا باپ تمہارے گھر کے اندر آئے، تمہارا چہرہ اپنے باپ کو جب دیکھو اسی طریقے، اس نگاہ سے دیکھو کہ تمہارے باپ کا چہرہ درخشاں ہے، تمہارے باپ کا چہرہ روشن ہے۔ یا وہ اوہو ابا کہاں سے آ گئے اس وقت؟ ابا جس وقت گھر میں آتے ہیں، اوہ یہ ابا کو منع کیا ہے، ابا اس وقت نہ آیا کریں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے یہاں کا سارا نظام کوئی اسی طریقے کا بن گیا ہے۔ کہا کہ اگر اس طریقے کا بن گیا ہے، معاف کیجئے گا، آگے چل کر میرے اور آپ کے لیے پریشانی آ جائے گی۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری دروازے پہ دوبارہ سے دق الباب ہوا، جیسے میں نے جا کے دروازے کو کھولا ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں میری نگاہ بچے پر پڑی ہے۔ بچے نے باہر سے، کیونکہ باہر سے بچہ آ رہا ہے نا، حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں، انہوں نے آتے ہی اپنے مادر گرامی کو دیکھا اور دیکھتے ہی انہوں نے ماں کو سلام کیا، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو، اور یہاں سے انہوں نے بھی، ماں نے بھی ان کو کہا اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے ٹکڑے۔ یہاں ماں کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ جب بچہ باہر سے آ رہا ہے تو تمہیں گرم جوشی سے آ گئے، کہاں تھے اتنی دیر تک؟ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، المہدی والوں کے کلاس ہو رہی تھی نا اماں آپ کو، ارے ان کی تو کلاس ہر ہفتے ہی ہوتی، تو کیا تم ہر ہفتے وہیں رہو گے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کام چور، پتہ بھی تھا گھر میں اتنا کام کرنا ہے۔ یہ باہر سے گئے تھے، یہاں سے درس سن کر گئے تھے، اماں کو جا کے سلام کروں گا، وہاں جوتے پڑ رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہوا، کیسے معاملہ الٹ گیا؟ یہاں تو تربیت ہو رہی ہے، وہاں تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں ان کو تو لا کر بٹھانے کا اہتمام ہے، ایک پردہ لگا کہ ان کی ماؤں کو بھی بلا لیتے، وہ کہہ رہے ہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ایک اہتمام، یعنی جیسے بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں جناب ان کے والدین کو بلا لیا جاتا ہے، یعنی اب یہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں، اگر میں ان سے پوچھوں گے بھئی کس کس کے ابا آئیں، ذرا سا ہاتھ اٹھا لیں، بلند کر لیں، کس کس کی مائیں یا بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اپنی اپنی موجودگی کا اعتراف کریں۔
کلام تو پہنچے. دونوں طرف سے محبت چاہیے, دونوں طرف کا نظام چلتا ہے, محبتوں پر نظام چلتا ہے. اور یہ آئے اور آنے کے بعد گھر میں آئے, انہوں نے مادر گرامی کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کیا کہہ رہے تھے امام حسن مجتبیٰ؟ ایسے سونگ رہے, جیسے آپ گھر میں جاتے ہی سونگ رہے ہوں گے نا. کیا پکا ہے؟ آلو گوشت بنا ہے, چاول بنے ہیں, کیا بنا ہے؟ خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ ہم تو کھانوں کی خوشبو تلاش کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں والدین کی خوشبو کو تلاش کرو. تمہارے لیے اہم موضوع یہ کہ میری ماں کی خوشبو مجھے کہیں سے نہیں مل سکتی. ابھی جن کی مائیں زندہ ہیں, خدا کی قسم خوش نصیب ہیں وہ, ابھی وقت ہے ماں کی خوشبو کو لے لو. نہیں لے سکے ہو ماں کی خوشبو کو تو یاد رکھنا کہ ایک ماں ایسی ہے کہ جس کے پاس بیٹے نے جانے سے منع کر دیا, کھڑا ہوا تھا, دور کھڑا ہوا تھا. باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا اب تمہاری ماں کو ہم دفن کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ, قریب آ جاؤ. زینب اپنی ماں کو خدا حافظی کر لو. کلثوم اپنی ماں سے آ کے آخری دفعہ مل لو. حسن مجتبیٰ آخری مرتبہ آ کر مل لیجئے. لیکن حسین دور کھڑے ہوئے تھے, نہیں میں نہیں آؤں گا. ماں ہمیشہ مجھے بلا لیا کرتی تھی, ماں ہے نا. ماں آپ مجھے آواز دیجئے, ماں بلائیں تو میں آؤں گا آپ کے پاس. اللہ اکبر. بندے کفن ٹوٹ گئے, کھل گئے بندے کفن, ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے. اے میرے لخت جگر حسین, اے بدن مادر میں کہنے والے کہ ماں میں پیاسا ہوں, ماں میں پیاسا ہوں, ماں مجھے پیاس لگ رہی ہے. اللہ تش اللہ تش کی صدا بلند کرنے والے حسین, میرے گلے سے آ کر لگ جا. حسین ماں کے گلے سے آ کر لگ گئے ہیں. نہ جانے وہ وقت کیسا ہوگا جب علی نے حسین کو ماں سے جدا کیا ہوگا. اللہ اللہ. اس طریقے سے یقیناً حسین کو تسلی دی جا رہی ہوگی, حسین کو تشفی دی جا رہی ہوگی, اے بیٹا اب اپنی مادر گرامی سے الگ ہو جاؤ, اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. لیکن اللہ اللہ, ایک بیٹی ہے جو زمین کربلا پر موجود ہے. یہاں کوئی تسلی دے کر جدا نہیں کر رہا ہے, بلکہ منہ پہ تماچے مار مار کر جدا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضان بقضائہ و تسلیمان لامرہ. بلے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ اسیران شام کا, تجھے واسطہ 14 معصومین علیہم السلام کا. بلے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بلے والے آج کی ساری گفتگو کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرما, ہمارے بچوں اور بڑوں کی تربیت کا سہارا قرار فرما. بلے والے جتنی گفتگو کی ان تمام باتوں پر خود مجھے اپنی زندگی میں تمام الفاظ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بلے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کی حالتوں کو, بالخصوص ہمارے بچوں کے مستقبل کو بہترین مستقبل میں تبدیل فرما, ان کی قسمتوں کو بہترین قسمت میں تبدیل فرما. پالنے والے ان کے والدین کے رزق حلال میں مزید اضافہ فرما. ان بچوں اور بچیوں کو تمام آفات و سماوی و ارضی سے محفوظ فرما, زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما. مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. جن جوانوں نے ان تمام دروس کا اہتمام کیا, ان کی توفیقات نیک کے لیے اور ان کی برکتوں میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات.